اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی پریشانی میں مبتلا ہے یا پھر بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ گھر میں جوان بچے یا بچیاں ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس طرح ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور عمل شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اگر تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے یہ 3 صورتوں کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، جن میں سب سے پہلی صورت مبارکہ سورت فاتحہ ہے۔ اور سورت فاتحہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس سورت کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جس طرح سورت الحمد، ام الکتاب، سورہ شفا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سے سب سے آخری کتاب قرآن پاک، جو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ یہ اتنی طاقتور سورت ہے۔ جو دوسری سورت ہے وہ بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، جسے سورت الکوثر کہتے ہیں۔ سورت الکوثر کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت بھی اتنی طاقتور اور اتنی مبارک سورت ہے۔ جو تیسری سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی مبارک سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ اس سورت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کی کہ اگر ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وہ 3 صورتیں، اور ان کی طاقت کا بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ آج ہم انہی 3 صورتوں کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں،
رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس پریشانی کا آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بما بسم اللہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو بھی بما بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس سورہ مبارکہ کو بھی ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے 7 مرتبہ بما بسم اللہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب آپ یہ تینوں صورتیں 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کے وقت پڑھنا چاہیں تو رات کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل بلا ناغہ، یعنی کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرنا، اس عمل کو آپ نے 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ روزانہ اسی طریقہ کار سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے آپ اس وقت میں بآسانی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ دن بدن آپ کی پریشانی ختم ہوتی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو مکمل طور پر اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میں کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی چھوٹی یا بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔